عمران صاحب، آرمی چیف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، میں تھوڑا اس کے حوالے آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی سب سے پہلے لینا چاہتی ہوں کہ جب ہم قومی اتفاق رائے کہتے ہیں تو اس کا مطلب، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا سیاستدانوں کا ایک پیج پر ایک پوائنٹ پر ہونا، یا پھر بحیثیت قوم ہم کوئی قوم کی رائے جاننا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ کے خیال سے اس کا تنازع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ جو بات کی ہے تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پولرائزیشن سوسائٹی میں جس حد تک ہو رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، اس میں یہ دونوں تناظر جو آپ نے بیان کیے ان دونوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو قوم کو بحیثیت قوم تو ایک ہونا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کسی بھی قوم کے لیے کہ اگر اس کے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک ایجنڈے پہ ایک نہ ہو، ان کی سوچ کسی کے بارے میں ایک نہ ہو، یا وہ قوم کو ایک سمت میں لانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ان معاشروں میں ہی ممکن ہوتا ہے جہاں لیڈر جو ہوتے ہیں، لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر آپ کا ایک رہنما، ایسا رہنما ہوتا ہے جس نے آپ کو سیدھی راہ پہ چلانا ہوتا ہے، سیدھی راہ دکھانی ہوتی ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کا یہ جو بیان ہے، لیکن لیڈر اور سیاستدان میں تو فرق ہوتا ہے نا۔ اب مسئلہ یہ کہ سیاستدان کو ہم یہ بھی تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سیاستدان تو اس اینگل سے سوچتا ہے کہ قوم میں کیا پاپولر چیز ہے، قوم کیا چاہ رہی ہے، تو وہ اس کی جو جذبات ہیں اس کو ڈپیکٹ کریں۔ سمینا، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، لیڈر اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے، لیکن سیاستدان ہی لیڈر ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ کوئی غیر سیاسی آدمی لیڈر نہیں ہوتا، سیاستدان ہی لیڈر ہوتا ہے، لیکن وہ والا سیاستدان لیڈر ہوتا ہے جو قوم کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب اس پر پھر میں ایک کمنٹ کر سکتی ہوں کہ پھر غیر سیاسی تو کوئی بھی نہیں ہوتا، سیاسی تو صرف ایک باقاعدہ الیکشن لڑنا ہی کیا سیاستدان ہونے کا اہل ہے؟ اس کا مطلب جو بھی سیاسی سوچ رکھتا ہے تو پھر ہر کوئی سیاسی ہے، غیر سیاسی تو پھر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ اس طرح تو اپنے بچوں کو آپ دوائی خود دے دیتی ہیں تو کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ میں اپنا قانونی مشورہ اگر کوئی کسی دوست کو دے دیتا ہوں تو میں کوئی وکیل ہوں؟ اسی طرح چوہی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں وکلا ہیں، وہ اگر کسی ٹی وی پہ آ کے بیپر دے دیتے ہیں تو وہ کوئی جرنلسٹ ہے؟ ہر بندے کا ایک پروفیشن ہوتا ہے، ایک اس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ نہیں، میں چوہی صاحب کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، چوہی صاحب بھی، میں معافی چاہتا ہوں، میں چوہی صاحب کو جرنلسٹ نہیں مانتا۔ چوہی صاحب اینالسٹ ہے، وہ اپنا تجزیہ ضرور کر سکتے ہیں، جرنلزم نہیں کر سکتے۔ جی بالکل۔ لہٰذا ایک بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اب وہ چیزیں چلی گئی ہیں کہ ایک ہی دکان ہوتی تھی، اس پہ دوائی بھی مطلب اگر ہم یہ لے بھی لیں کہ سب پولرائزیشن ختم ہو تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا تمام سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی بات ہو رہی ہے، خواہش ہے کیا؟ نہیں، یہ ایک ٹیبل پہ ابھی بٹھانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کو ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہ بندے بن جاؤ، کٹھے ہو جاؤ، اس پہ سوچیں، ملک بڑا خراب ہے، صورتحال کا سامنے دہشت گردی بھی ہے اور معاشی صورتحال بھی، لہٰذا اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کے اس پہ سوچیں۔ چودھری صاحب کے مجھے وائبز آ رہی ہیں، ان کے پاس بہت سارے آرگیومنٹس جمع ہو چکے ہیں ساری ڈسکشن سے۔ چودھری صاحب، اب میں سوال آپ سے کیا کروں، لیکن یہی سوال آپ سے بھی جو آپ اس پہ کہنا ہے۔ دیکھیے، آرمی چیف صاحب نے یہ بات کی ہے، ایک تو یہ نئی بات نہیں ہے، کوئی بھی آدمی آتا ہے وہ یہی بات کرتے ہیں اکثر، پہلے بھی آرمی۔ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پاورفل سینٹرز ہیں اس پہ اقدامات کیا کریں گے؟ کیا وہ ملکی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، کیا ان کو وہ اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے اس اہم ایشو کے اوپر؟ جیسے آپ کو پتہ ہے اے پی سی پشاور کا جو واقعہ ہوا تو پھر سب کو اکٹھا بٹھایا گیا اور سب کو بٹھا کے ایک ان کے سامنے پکچر پریزنٹ کی گئی۔ اب یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے یہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے افغانستان میں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کی میں آپ کو بنیادی وجہ بھی آج بتاتا ہوں۔ اس میں ایشو یہ ہے کہ کوئی جب انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی، جب رد الفساد ہوا تو دو قسم کی جو ہے نا وہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹس ہوئی۔ ایک تو بنو میں جب آئے تھے تو وہ پاکستان کے اندر ہوئی، دوسری ڈسپلیسمنٹ جو فیملیز افغانستان چلی گئی۔ اب وہاں پہ 30، 40، 50 ہزار کے قریب پاکستانی پشتون جو ہیں افغانستان میں ہیں۔ اب وہ وہاں کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو واپس لیں۔ اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ وہ ایسے ہی آپ سمجھیں جیسے پارٹیشن کے وقت کوئی جب یہاں سے لوگ ادھر چلے گئے، ادھر سے لوگ ادھر آ گئے، تو پھر انہوں نے ان کی جو پراپرٹیز ہیں یا جو معاملات ہیں وہ جو ہیں ان کو ڈیل کر لیا، اس کو ہو گیا۔ اب جو واپس آتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ ایک پختون کلچر ہے، اس میں لوگوں کے قتل ہوئے ہیں،
ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اگر وہ واپس آئیں گے تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. لہٰذا اس وقت جو ہے جب پچھلی حکومت تھی تو افغانستان کے اوپر میں کچھ 2-3 میٹنگز ہوتی تھی ہر ویک میں, جس کی وجہ سے اس کی افغان گورنمنٹ کو انڈلج کیا گیا تھا. آج ویسٹرن جو پاورز ہیں وہ خود تو قطر میں امریکہ نے طالبان کے ساتھ بات چیت کی, معاہدہ کیا. آج پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ آپ ان کو جو ہے ان کے خلاف آپریشن کریں. اب یہ آپریشن کرنا آسان معاملہ نہیں ہے. ہمارے اس کے اوپر, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ, ہمارے اسٹیٹ کے اوپر اس کے بڑے ریپریکاشنز ہیں, اس کے اکنامک ریپریکاشنز ہیں, اس کے لا اینڈ آرڈر سے متعلق ہے, اس کی سوسائٹی اتنا آسان نہیں. ان کو جب تک انڈلج نہیں کریں گے. میں اس پر تھوڑا سا عمران صاحب سے بھی کامنٹ لے لوں, پھر میں دوبارہ اس پر بھی آتی ہوں جو قومی اتفاق رائے کے لیے بٹھانے کی بات ہے. لیکن عمران صاحب جو ابھی چودھری صاحب بات کر رہے تھے نا, عمران خان صاحب نے جو ابھی صحافیوں سے بھی بات کی نا, اس موضوع پہ بھی بات ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی کو بیچ کر ڈالرز کمانا تو بڑے آسان ہے, لیکن اس میں ہمارے اپنے لوگوں کا ضیاع ہوتا ہے. اور پھر دوسری انہوں نے بات کی کہ جب ہم تھے تو ہماری اسی موجودہ افغان حکومت کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح سے دہشت گردی نہیں تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت بدلی ہے تو اس کے بعد پالیسی دہشت گردی کے حوالے سے بدل گئی, اس وجہ سے ہمیں دوبارہ سے ایک یہ انریسٹ دیکھنا پڑا؟ سمینہ دیکھیں بات میں پالیسی بدلنے کی پالیسی ہے ہی کوئی. ہاں جی, میری گزارش سن لیں. گزارش یہ ہے کہ جو صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پالیسی ہمارے ہاں کبھی بھی کوئی نہیں ہوئی, خاص طور پہ افغان جہاد کے حوالے سے. ہم نے ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھا ہے, اور جب ہمیں ڈالر ملے ہیں ان ڈالروں کی رو میں ہم بہتے چلے گئے ہیں, اور اس کی ہماری آمدنی کا ذریعہ رہا. ہاں جی, اور اسی طریقے پہ ہم اپنی پالیسی بناتے ہیں. عمران خان صاحب آج جو یہ بات کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, باتیں کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, مکتبہ فکر ایسے ہیں جو خود عمران خان صاحب کو بھی ایک وجہ بتاتے ہیں, ان کو طالبان خان بھی قرار دیتے رہے ہیں. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کی سوچ ایسی تھی, ان کا رویہ ایسا تھا کہ جن کی وجہ سے یہ معاملات اس وقت بھی خراب ہوئے اور مزید خراب ہوئے. اب موجودہ حکومت جو ہے اس کو بھی اگر وہ اس طرح سے ہینڈل نہیں کر رہے, اس کی وجہ جو سب بالکل ٹھیک فرما رہے تھے. ایک چیز کو سمجھے کہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں نا یہ نہیں, لیکن عمران صاحب کے دور میں کون سے حالات خراب ہونے کی آپ بات کریں, کیونکہ ڈرون اٹیکس ہم نے دیکھا کوئی اٹیک نہیں تھا, اور جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ بھی بہت کم ہی اس کی بھی پرسنٹیج رہ گئی تھی. سیکورٹی فورسز پر حملے اس طرح سے نہیں ہو رہے تھے جیسے ہم نے ابھی تواتر کے ساتھ ڈیلی بیسس پر ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن کام شروع ہو گیا ہوا تھا, یہ حملے دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے ہوئے تھے. اسی طرح سے پھر آپ حالانکہ اس ٹائم پہ تو عمران صاحب افغانستان والا امریکہ کا انخلا وہاں سے اتنا بڑا ایک ایونٹ ہوا ہے, بالکل ایسے, اور اس کے بہت زیادہ خطرات تھے کہ بہت زیادہ پاکستان لپیٹ میں آئے گا. تو نہیں, وہ جو ایونٹ اتنا بڑا ہوا وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں, میں کہہ رہی ہوں وہ نکلے ہیں تو یہ ایک ریجنل سیاست پر اس کا ایک اثر ہونا تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سر فہرست ہے. پیپلز پارٹی کے جو دہشت گردی اور ان کے معاملات میں اپنا کوئی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا بہتر نہیں ہے. دیکھیے کچھ امریکن نواز قوتیں ہیں پاکستان میں اندر, کچھ سیاستدانوں کا ادھر ٹلٹ ہے, وہ پیپلز پارٹی اس میں وہ نمبر 1 رہنا چاہتی ہے, اور عمران خان صاحب کا اس بارے میں بڑا ہمیشہ سے موقف ڈیفرنٹ رہا ہے. جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ نہیں کرتے, اسی لیے ان کو طالبان خان بھی کہا گیا. عمران خان کا موقف بڑا سمپل ہے کہ جب تک آپ افغان حکومت کو ساتھ مل کے انڈلج کر کے یہ معاملات نہیں کریں گے تو پھر ان معاملات پہ وہ جو اس کی جو جس طرح سے تیزی سے بڑھنا چاہیے, جس افیکٹولی یہ ہونا چاہیے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. لہٰذا جب عمران خان صاحب تھے تو وہ افغان حکومت کو کیونکہ انڈلج کر رہے تھے, انگیج کر کے, اور یہ بات بالکل یہ بات دیکھیں آپ کو پتہ ہے جو نیشنل سیکورٹی کونسل میں یہ بات ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی ہے کہ آپ جو ہمارا, کیونکہ ہم ایک اور آپریشن کے متحمل شاید اس طرح نہیں ہو سکتے, اکنامک ریسٹرکشنز بھی ہیں, ہماری لمیٹیشنز ہیں, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو افغان حکومت ہے اس کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور ان کے ساتھ بات چیت سے یہ معاملہ جو کیا جائے. دنیا میں دیکھیں کہیں بھی کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے, یہ دہشت گردی تو خیر بہت بڑا ایشو ہے, جہاں کوئی بھی تنازع ہوتا ہے وہ معمولی محلے کا تنازع ہو یا کسی ملک کے دو ملکوں کے درمیان, بات تو حل تو ہمیشہ بیٹھ کے ہی نکلتا ہے, بات چیت سے ہی نکلتا ہے. جنگ سے تو کبھی حل نہیں نکلا, جنگ تو مسائل کو بڑھاتی ہے. اب بھی یہی ہے, طالبان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا, آپ کو افغان حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, معاملات تو پھر ہی حل ہوں گے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتے. امریکہ میں آپ نے خود جو ذکر کیا
امریکہ نے تو قطر میں ان کا دفتر بھی کھلوا دیا تھا. آپ سے وہ کہتے تھے کہ آپ مذاکرات نہ کریں اور خود وہاں پہ دفتر بھی کھلوا دیا. وہ بندے جو آپ نے پکڑے انہوں نے خود انہیں چھڑوا دیا. اس کے اوپر ایک پالیسی تو آلریڈی بنی ہوئی ہے. نیشنل ایکشن پلان بڑا کمپریہنسو قسم کا ایک ڈاکیومنٹ تھا جو تیار ہوا. پھر اس کے اوپر اب مزید کوئی کیا اتفاق رائے کی ضرورت ہے؟ اس میں تو کوئی ڈویژن نہیں نظر آتی. ساری قوم اس بات پر تو متفق ہے, تمام سیاستدان بھی اس بات پر متفق ہیں کہ دہشت گردی کو تو کوئی سے صورت کوئی بھی قبول نہیں کرے گا, نہ اس کو صحیح کہے گا. تو پھر اس میں کوئی نیا اتفاق رائے کیوں چاہیے؟ اتفاق رائے کے لیے ضروری ہے. ابھی امی اپنے شو میں بھی بات کر رہے تھے کہ اتفاق رائے کی تو سیریسنس کا حالت یہ ہے کہ جس صوبے میں یہ سارا معاملہ ہونا ہے KPU کے اس کے CM کو بلایا گیا نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی اجلاس میں, تو یہ وفاقی حکومت کی سیریسنس کا ایک اظہار بھی ہے نا کہ وہ انتہائی غیر سنجیدہ ہیں. یعنی آپ کو اگر اتفاق رائے قائم کرنا ہے تو پہلے تو جو سارے سٹیک ہولڈر بات تو شروع وہاں سے ہوگی. اگر ایک فریق جو ہے جو سب سے زیادہ بلنٹ پیچھے جو وار اینڈ ٹیرر ہوئی وہ بھی پشتونوں نے جھیلا, اور ابھی بھی جو اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پشتون ہی اس میں سامنے فور فرنٹ پہ ہیں. تو ان کا جو منتخب نمائندہ ہے اگر آپ اس کو نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں نہیں بلائیں گے تو ایک تشنگی اور ایک ایبسنس کا جو معاملہ ہے وہ تو وہاں پہ رہے گا.